اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب
فوقاهم الله ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. محترم جناب یونس صاحب کی خدمت میں گزارش ہے وہ تشریف لائیں بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں. امام زمانہ سلوات محمد بابا علیہ السلام. کہ پلکوں پہ یہ چراغ جو پانی سے جل گئے، کہ پلکوں پہ یہ چراغ جو پانی سے جل گئے، دشمن ہماری اشک فشانی سے جل گئے، کہ دشمن ہماری اشک فشانی سے جل گئے، کہ عباس نے فرات پہ رکھا ہی تھا قدم، کہ عباس نے فرات پہ رکھا ہی تھا قدم، دریا کے ہونٹ تشنہ دہانی سے جل گئے، کہ دریا کے ہونٹ تشنہ دہانی سے جل گئے، کہ دریا کے ہونٹ تشنہ دہانی سے جل گئے. بابا علیہ السلام. محمد کہ چاہے جتنا پڑھو قرآن سے کیا ہونا ہے، کہ چاہے جتنا پڑھو قرآن سے کیا ہونا ہے، کہ چاہے جتنا پڑھو قرآن سے کیا ہونا ہے، بغض حیدر سے اگر ہے تو سزا ہونا ہے، بغض حیدر سے اگر ہے تو سزا ہونا ہے، کہ ایک دو تین کی میں بات نہیں کرتا ہوں، کہ ایک دو تین کی میں بات نہیں کرتا ہوں، کہ ایک دو تین کی میں بات نہیں کرتا ہوں، 14 قرآن میں لایا ہوں سنانے کے لیے، 14 قرآن میں لایا ہوں سنانے کے لیے، 14 قرآن میں لایا ہوں سنانے کے لیے. کہ بولا معبود محمد کا کہا ہونا ہے، کہ بولا معبود محمد کا کہا ہونا ہے، کہ بولا معبود محمد کا کہا ہونا ہے، جن کو یہ کہہ دے فنا اس کو فنا ہونا ہے، جس کو یہ کہہ دے فنا اس کو فنا ہونا ہے، جس کو یہ کہہ دے فنا
فنا ہونا ہے کہ چاہے جتنا پڑھو پورے بابا ناری اب میں گزارش کرتا ہوں شاعر اہل بیت علی جناب نید مجید صاحب سے کہ ممبر رسول پہ آئیں اور خیراتی عقیدت پیش کریں. بابا ناری سجدے قضا تھے جتنے ادا لکھ دیے گئے، سجدے قضا تھے جتنے ادا لکھ دیے گئے، عشق علی نے ہم پر یہ احسان کر دیا. سجدے قضا تھے جتنے ادا لکھ دیے گئے، عشق علی نے ہم پر یہ احسان کر دیا. اور بے اجر ہو کے رہ گئیں ساری عبادتیں، بغض علی نے آپ کا نقصان کر دیا. بے اجر ہو کے رہ گئیں ساری عبادتیں، بے اجر ہو کے رہ گئی ساری عبادتیں، بغض علی نے آپ کا نقصان کر دیا. سمجھدار مائیں سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا ترے تربت جواب میں. سوچا بھی ہے ولایت حیدر کے باب میں، آخر کہیں گے کیا سرے تربت جواب میں. ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، ہنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں. ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم مطمئن ہیں کیونکہ محب علی ہیں ہم، ہنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں، ہنسنا تو آپ کو ہے حساب و کتاب میں. صلوات بھیجے بس. صداقت کی گواہی دے کے واپس ہو گئے تھے سب، صداقت کی گواہی دے کے واپس ہو گئے تھے سب، کہ وہ واقف تھے اہل بیت پیغمبر کی عظمت سے. صداقت کی گواہی دے کے واپس ہو گئے تھے سب، کہ وہ واقف تھے اہل بیت پیغمبر کی عظمت سے. مگر تم نے سر دربار صدیقہ کو جھٹلایا، نصارہ بچ گئے تھے تم نہیں بچ سکتے لعنت سے. مگر تم نے سر دربار صدیقہ کو جھٹلایا، نصارہ بچ گئے تھے تم نہیں بچ سکتے لعنت سے. نصارہ بچ گئے تھے تم نہیں بچ سکتے لعنت سے. خدا فرمائے کہ جو روشنی جو نور میرے آنکھوں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں. جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں. ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فرق نہیں. ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے. جو روشنی جو نور میرے آنسوؤں میں ہے، مہتاب و آفتاب میں اتنی چمک نہیں. ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فرق نہیں. اشک غم حسین ہے باغ فرق نہیں. اشک غم حسین ہے. سلوات بھیجے ہمت کسی میں ہے تو کوئی چھین کے دکھائے، اشک غم حسین ہے باغ فرق نہیں. اور یہ بھی کہتا فرمایا کہ کربلا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراغ، جب کوئی طوفان اٹھے گا ہوا ہو جائے گا. کربلا کے ذکر کا کر دیں گے روشن ہم چراغ، جب کوئی طوفان اٹھے گا ہوا ہو جائے گا. ہم کوئی موسیٰ نہیں ہے جو عصا لے کر چلے، یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا. ہم کوئی موسیٰ نہیں ہے جو عصا لے کر چلے، ہم کوئی موسیٰ نہیں ہے جو عصا لے کر چلے، یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا. اللہ سے گزارش ہے کہ اس طرح تشریف دیں، اپنے مجلس کو ادھر ہوتی ہے آئیے نا تشریف دیں آگے یہ خالا ہو جائے تاکہ آپ لوگ بھی ذرا آگے بڑھیں. اور یہ سلوات بھیجے پر محمد کہ ہم کوئی موسیٰ نہیں ہے جو عصا لے کر چلے، یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا. یا علی کہہ کر بڑھیں گے راستہ ہو جائے گا. اور دشمن حیدر کو تم مجھ سے خفا ہونے تو دو،
دشمن حیدر کو تم مجھ سے خفا ہونے تو دو، مجھ سے راضی خود بخود میرا خدا ہو جائے گا۔ دشمن حیدر کو تم مجھ سے خفا ہونے تو دو، مجھ سے راضی خود بخود میرا خدا ہو جائے گا۔ اور دشمن حیدر پر لعنت آؤ سب مل کر کرے، کم سے کم ایک امر واجب تو ادا ہو جائے گا۔ دشمن حیدر پر لعنت آؤ سب مل کر کرے، دشمن حیدر پر لعنت آؤ سب مل کر کرے، کم سے کم ایک امر واجب تو ادا ہو جائے گا۔ اور جب کسی نے چھیڑ دی ہجرت کی شب پر گفتگو، اس کے استقبال کو بڑھ کر سویرا آ گیا۔ جب کسی نے چھیڑ دی ہجرت کی شب پر گفتگو، اس کے استقبال کو بڑھ کر سویرا آ گیا۔ اور ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، آپ کی آنکھوں کے نیچے کیوں اندھیرا آ گیا؟ ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، آپ کی آنکھوں کے نیچے کیوں اندھیرا آ گیا؟ آپ کی آنکھوں کے نیچے کیوں اندھیرا آ گیا؟ بس یہ آخری قدم والے کہ صرف موضوع ولایت ہی پر بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے، صرف موضوع ولایت ہی پر بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے، کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے۔ کر لو روشن اسی دنیا، صرف موضوع ولایتی پر بولا جائے، اسی آئینے میں ہر چہرے کو پرکھا جائے، کر لو روشن اسی دنیا میں تبرے کا چراغ، ورنہ ممکن نہیں تربت سے اندھیرا جائے۔ کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہے بھاڑ میں دنیا جائے۔ کون خوش کون خفا اس کی نہیں ہے پرواہ، سیدہ شاد رہے بھاڑ میں دنیا جائے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب مسجد عالی جناب مولانا سید علی متقی دہلی صاحب کو اللہ کی خدمت میں تشریف لائیں اور رونق افروز اجمل ہو کر مجلس کو خطاب فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ سربراہ۔ فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لدنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا صلوات مختصر سی قرآن مجید کی آیت کریمہ جو بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ ہے، اس میں خدا عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا، اب تم اسے مان کے چاہے اپنے آپ کو شاکرین میں شامل کر لو اور یا اس کا انکار کر کے کافر ہو گئے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ہدایت کا انتظام کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ انتظام میں نے کر دیا، لہذا اب جب میں نے انتظام کر دیا ہے تو اسی کو پر قائم رہو۔ تمہیں جو اختیار ہے بس اتنا اختیار ہے کہ چاہو تو مانو اور چاہو تو انکار کرو، مانو گے تو شاکرین میں شامل کیے جاؤ گے، نہیں مانو گے تو کافرین میں شمار کیے جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ انتظام میں نے کر دیا، ہدایت کا انتظام ہو گیا، اور جو ہم نے انتظام کیا ہے اسے ماننے کا نام شکر ہے، نہ ماننے کا نام کفر۔ اب انسان کے پاس دو ہی راستے ہیں، چاہے تو وہ شاکرین میں شامل ہو جائے اور چاہے تو وہ کافرین میں اپنے آپ کو شمار کرے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ اللہ نے انتظام کر دیا، وہ کہہ رہا ہے میں نے انتظام کر دیا۔ دیکھیے ایک بات تو بہت ہی سامنے کی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جس بھی کام کا یا عمل کا انتظام ہو جاتا ہے پھر دوبارہ انتظام نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ دوبارہ انتظام کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ پہلے والے انتظام پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، یقین ہے، یا یہ کہا جائے کہ انتظام کرنے والے پر بھروسہ نہیں ہے یا انتظام کرنے والے پر یقین نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ جب اس نے انتظام کر دیا تو اب جو لوگ اس انتظام میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ہدایت کریں ہم ہدایت کریں، تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انہیں اللہ ہی پر بھروسہ نہیں، اور جسے خود ہی اللہ پر بھروسہ نہ ہو وہ اللہ کی وحدانیت کو کیا سمجھائے گا۔ ایک صلوات انتظام کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب انتظام ہوا تو کہے کا انتظام ہوا، ان کا ساتھ ہدایت کا انتظام ہوا۔ دیکھیے ایک بہت ہی سامنے کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر، مثال کے طور پر ہمارے مولانا قربان صاحب ہیں اور قربان صاحب نے مجلس کا انتظام کر دیا۔ جب یہ کہا جائے کہ میں نے مجلس کا انتظام کر دیا تو اب اس کے بعد جب انتظام انہیں نے کر دیا اور مکمل طور پر اعلان کر دیا کہ مجلس کا انتظام ہو گیا، تو جب مجلس کا انتظام ہو گیا تو اب کوئی صاحب یہ کہیں کہ ہمیں ذاکر کا انتظام کرنا ہے یا ہمیں سامع کا انتظام کرنا ہے، مقصد کیا؟ ان کا صاحب یہ کوئی بات ہی نہ ہوئی، اس لیے کہ جب مجلس کا انتظام ہو گیا اہتمام ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ذاکر کا بھی انتخاب کر دیا اور انہوں نے مومنین سے بھی بتا دیا اور سامعین بھی ہو جائیں گے اور آ جائیں گے مجلس۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جب ہدایت کا انتظام کیا، دیکھیں ہدایت کا انتظام کیا تو ہدایت جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہادی کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہدایت کرنے والے کو ہادی کہتے ہیں، ہدایت کرنے والے کو رہبر کہتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ جب میں نے انتظام کر دیا تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے ہادی بنا دیے، میں نے رہبر بنا دیے۔ اب جب میں نے ہادی اور رہبر بنا دیے، امام بنا دیے، رسول بنا دیے، تو اب جو اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، یا یوں کہا جائے کہ اب جو ہادی کا انتخاب کر رہا ہے، جو رہبر کا انتخاب کر رہا ہے، ان کا صاحب ہم نے ان کو بنایا، ہم نے ان کو بنایا، تو ہم نے ان کو بنایا کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے کو نہیں مانیں گے تبھی تو ہم اپنے کو بنائیں گے، بھائی جبھی تو بنائیں گے، اور اسی کے بنائے ہوئے کے ماننے کا نام شکر ہے، نہ ماننے کا نام کفر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں دیکھیں اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ جسے اللہ نے بنا دیا ہے اسے مان کے ہم شاکرین میں شامل ہو جائیں اور یا اپنا بنا کے ہم کافر ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہدایت کا انتظام کرا دیا، میں نے ہدایت کا انتظام کر دیا، ہدایت کا انتظام ہو گیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہادی بنا دیا گیا۔ اب دیکھیے کہ ہادی بنا دیا گیا، ہدایت کرنے والا بنا دیا، رہبر بنا دیا، امام بنا دیا، معصوم بنا دیا، خلیفہ بنا دیا، جو بھی بنانا تھا اس نے، جس کے ذریعے سے بھی ہدایت ہو سکتی تھی اس نے بنا دی۔ اب کہہ رہا ہے مانو اور شاکرین میں شامل ہو جاؤ اور یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ دیکھیے یہاں پر غور طلب بات ہے کہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ کفر کی بات ہوتی ہے اور کفر کے بعد ساتھ ایمان کی بات ہوتی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے۔ ضد کا مطلب یہ ہے کہ اپوزٹ ورڈ۔ آئیے زردار صاحب ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات بھیجیں محمد۔ یہ ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، اللہ نے ہر چیز کی ایک ضد پیدا کی۔ ضد کا مطلب کیا ہے کہ بس اپوزٹ، یعنی الٹا حساب سمجھ لیجیے۔ ویسے مثال کے طور پر دن کو اللہ نے پیدا کیا تو دن کی ضد کا نام ہے رات۔
کی ضد کا نام ہے دن. دیکھیے رات کی ضد کا نام ہے دن. صبح کی ضد کا نام ہے شام اور شام کی ضد کا نام ہے صبح. آپ غور کر رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں. روشنی کی ضد کا نام ہے اندھیرا اور اندھیرے کی ضد کا نام ہے روشنی. دیکھیے اندھیرے کی ضد کا نام ہے روشنی. سچ کی ضد کا نام ہے جھوٹ اور جھوٹ کی ضد کا نام ہے سچ. دیکھیے سچ آپ غور کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مرد کی ضد کا نام ہے عورت اور عورت کی ضد کا نام ہے مرد. اس میں تو بہت آسانی سے سب سمجھ لیں گے اس لیے کہ ضد ہی ضد ہے. ایک صلوات تو اب یہ اللہ نے ہر شے کی ایک ضد پیدا کی اور اسی اعتبار سے بات بھی ہوتی ہے. اور نے کہا کہ صاحب دن رات عمل ہو رہا ہے. دن رات عمل ہو رہا ہے. دونوں چیزیں ضد ایک ساتھ بیان ہو رہی ہیں. دن رات عمل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن کی ضد رات اور رات کی ضد دن. اسی طرح سے اللہ نے ایمان کی ضد کا نام کفر رکھا ہے اور کفر کی ضد کا نام ایمان رکھا ہے. دیکھیں ایمان رکھا ہے تو نے کہا کہ صاحب یہ صاحب ایمان ہے, مومن ہے. مومن اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایمان ہے. نے کہا صاحب یہ مومن ہے اور فلاں صاحب جو ہے وہ مومن نہیں ہے, وہ کافر ہے. کیونکہ وہ کافر ہے. اور نے کہا صاحب کلمہ پڑھو گے تو مومن ہو جاؤ گے, نہیں پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ. کیونکہ نہیں پڑھو گے تو کافر ہو جاؤ. یہی تو ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کی ضد کا نام ہے ایمان اور ایمان کی ضد کا نام ہے کفر. لیکن اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں ضد بدل گئی ہے. آپ غور کر رہے ہیں ضد بدل گئی ہے. کہنا یہ چاہیے تھا کہ چاہے مان کے مومن ہو جاؤ اور یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا کہ چاہو تو مان کے شاکرین میں شامل ہو جاؤ, شاکر ہو جاؤ. غور کر رہے ہیں شاکر ہو جاؤ اور یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کفر کی ضد کا نام ایمان ہے ویسے ہی کفر کی ضد کا نام شکر بھی ہے. تبھی تو اللہ نے استعمال کیا. اللہ نے کفر کے مقابلے میں شکر کا لفظ استعمال کیا. دیکھیے شکر کا لفظ استعمال کیا. اب جب شکر کا لفظ استعمال کیا تو اب لوگوں نے کہا کہ صاحب یہاں تو ضد بدل گئی. آپ غور کر رہے ہیں ضد بدل گئی. ان کا صاحب ضد تو بدل ہی نہیں سکتی اس لیے کہ دن کے مقابلے میں ہمیشہ رات آئے گی اور رات کے مقابلے میں ہمیشہ دن آئے گا. خیر سچ کے مقابلے میں ہمیشہ جھوٹ آئے گا, جھوٹ کے مقابلے میں ہمیشہ سچ آئے گا. تو ایمان کے مقابلے میں ہمیشہ کفر آئے گا اور کفر کے مقابلے میں ہمیشہ ایمان آئے گا. ضد کیسے بدل سکتی ہے؟ دیکھیے ضد کیسے بدل سکتی ہے. آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں, شاید میری بات سے آپ حضرات متفق ہو کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضد بدل جاتی ہے, حالات کے اعتبار سے ضد تبدیل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر دیکھیے پوری توجہ سنیے گا, سیاہ کی ضد ہے سفید اور سفید کی ضد ہے سیاہ, یعنی کالے کی ضد ہے سفید اور سفید کی ضد ہے کالا. آپ غور کر رہے ہیں. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کالے کی ضد کبھی کبھی سفید کے بجائے لال ہو جاتی ہے. سرخ اور ان کا سرخ اور سیاہ اور سیاہ اور سرخ. ان کا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب یہ چیزیں دیکھیں جب یہ چیزیں غم اور خوشی سے وابستہ ہو جائیں گی. آپ غور کر رہے ہیں تو سیاہ کے مقابلے میں سفید نہیں آئے گا, سیاہ کے مقابلے میں سرخ آئے گا اور سرخ کے مقابلے میں سیاہ آئے گا. اگر غم ہے تو غم میں ظاہر سی بات ہے سیاہ لباس, اور اگر خوشی ہے تو خوشی میں سرخ لباس, لال رنگ کا لباس. آپ غور کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کے اوپر سیاہ کے مقابلے میں سرخ آ گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو آپ سے بہتر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن تک سیاہ رنگ اور ادھر 9 ربیع الاول آئی سرخ رنگ. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہاں کے اوپر ضد بدل گئی تو ضد بدل بھی جاتی ہے. اب اللہ نے کفر کے مقابلے میں ایمان کا لفظ استعمال نہ کر کے اللہ نے شکر کا لفظ استعمال کیا. جب شکر کا لفظ استعمال کیا تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ شکر کو سمجھنا چاہیے کہ شکر کسے کہتے ہیں. دیکھیے شکر کس چیز کا نام. تو ان کا صاحب شکر کرنا شکر ہے. ظاہر سی بات ہے کہ شکر تو شکر ہے. ان کا صاحب کیسے شکر ہوتا ہے؟ ان کا صاحب سجدہ شکر. آپ کو کر رہے ہیں سجدہ شکر کی بات نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں, شکر کس چیز کا نام. اور ان کا صاحب آپ نے میرا ایک کام کر دیا, ان کا بہت بہت شکریہ. آپ کو کر رہے ہیں یہ ہے شکریہ. اب یہ جو شکریہ ہے یہ اپنی جگہ پہ ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکریہ ہے کیا, شکر کسے کہتے ہیں, شکر کس چیز کا نام ہے. دیکھیے ساری چیزوں کو ہٹا کے میں آپ کے سامنے کروں, اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جگہ جگہ کے اوپر انسان کو شکریہ ادا کرنا پڑتا ہے. کب شکریہ ادا کرتا ہے؟ میں نے کہا صاحب آپ نے میرے اوپر کوئی احسان کیا, میں نے کہا شکریہ. آپ نے مجھے پانی پلایا, میں نے کہا شکریہ. آپ نے مجھے کھانا کھلایا, میں نے کہا شکریہ. پوری توجہ سنیے کہ آپ میرے گھر آئے, میں نے کہا بہت بہت شکریہ. میں بیمار تھا, آپ نے آگے عیادت کی, میں نے کہا بہت بہت آپ کے آنے کا شکریہ. ہوتا ہے نا؟ میں نے کہا ہاں صاحب شکریہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے شکریہ؟ کبھی آپ غور کریں, آپ نے مجھ پر احسان کیا تو احسان کے جواب میں شکریہ تو نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو اب جب احسان کرے تو احسان کے مقابلے میں شکریہ کیا مانے. دیکھیے شکریہ کیا مانے, آپ غور کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسے احسان ہوتے ہیں کہ جن کے مقابلے میں احسان کے بدلے میں احسان نہیں ہو پاتا, اور جب احسان نہیں ہو پاتا تو کہا جاتا ہے شکریہ. دیکھیے شکریہ آپ نے غور فرمایا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں احسان کے مقابلے میں احسان نہ ہو پائے وہاں کہا جاتا ہے شکریہ. دیکھیے وہاں کہا جاتا ہے شکریہ. اس سے پہلے بھی مجلس میں شاید میں نے عرض کیا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دکان کے اوپر کوئی چیز لینے جاتے ہیں تو آپ کو دیکھ کے, کیونکہ وہ آپ کا جاننے والا ہے, آپ سے محبت کرنے والا ہے, وہ کم قیمت میں آپ کو چیز دے دیتا ہے. اور جب کم قیمت میں آپ کو چیز دے دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں شکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کم قیمت میں کوئی شے مل جائے تو کہا جاتا ہے شکریہ. یا یوں کہا جائے کہ جب قیمت نہیں ادا ہو پاتی ہے تو کہا جاتا ہے شکریہ. آپ نے غور فرمایا, اللہ کے احسانات سے کیونکہ ہم سب دبے ہوئے ہیں اور اس کے احسانات کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں, لہذا اس کے احسانات کے بدلے میں اس پر احسان نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے لیے کہا جاتا ہے شکریہ. آپ نے غور فرمایا, اس کے لیے کہا جاتا ہے شکریہ. اور ان کا ہم نماز پڑھتے ہیں, لوگوں نے کہا یہ نماز جو ہے یہی اس کے احسان کا بدلہ ہے. نہیں, آپ نہیں سمجھے. وہ کہہ رہا ہے نماز بھی اسی وقت پڑھتے ہو جب ہم تم پر احسان کرتے ہیں. یعنی یہ نماز پڑھنا بھی اس کا احسان ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. جب وہ احسان ہم پر کرتا ہے تبھی ہم روزہ رکھتے ہیں. اسی لیے ہمارے یہاں پوری توجہ سنیے گا, سوائے ہمارے فرقے کے اور کسی فرقے میں سجدہ شکر نہیں ہے. ہم نماز پڑھ کے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں تاکہ اس زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو ہم نے نماز پڑھی ہے اللہ کے احسان کے بدلے میں اسے احسان اس پر نہیں کیا ہے بلکہ اس کے احسان ہی سے ہم نے نماز پڑھی ہے, لہذا شکریہ. اور اس سجدہ شکر کے موجد ہے مولا کائنات غالب کل غالب. یہ سجدہ شکر جو ہے اس کی ایجاد ہی مولا کائنات نے کی ہے. سب سے پہلے مولا کائنات نے سجدہ شکر کیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اولاد کے چھٹے امام حضرت امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد جو سجدہ شکر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں توجہ فرمائی آپ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ کے سیرت علی کو اپناؤ ورنہ آل محمد میں سے نہیں ہو. ایک صلوات پڑھے محمد. یہ سوائے ہمارے فرقے کے اور کہیں آپ کو یہ سجدہ شکر جو ہے یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ ہمارے یہاں ہے جو ہے کہ اس لیے ہے کہ ہمارے ہی والے نے اس کی ایجاد کی ہے, کہ ہمارے یہاں ایجاد ہوئی. اب ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب کم قیمت محسوس ہو تو کہا جاتا ہے شکریہ. کہ تب کہا جاتا ہے شکریہ. کم قیمت پر کوئی شے مل جائے تب کہا جاتا ہے شکریہ. اللہ نے اتنے احسانات کر دیے کہ اس کے احسان کو گن ہی نہیں پا رہے ہیں تو اس کے احسان کے بدلے میں احسان کیا کریں گے, لہذا اس سے کہا جاتا ہے شکریہ.
ساری کائنات اللہ کا شکریہ ادا کرتی، لیکن جب اللہ نے ان کے گھر سے روٹیاں منگائیں تو اس نے ان سے کہا کہ آل محمد تمہارا شکریہ، ایک صلوات بھیجتے ہیں، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہا گیا شکریہ۔ اب آپ اور فرمائیں کہ شکر کہتے کسے، شکر کے کیا معنی؟ اب جو شکر کے معنی ہم نے تلاش کیے اور ڈھونڈا کہ شکر کسے کہا جاتا ہے، شکر کس چیز کا نام، تو بس نچوڑ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ میں بات کو بہت زیادہ پھیلانے کا عادی نہیں ہوں۔ نچوڑ جو علماء کرام نے بیان کیا اور انہیں آواز دی کہ کسی بھی نعمت کے اظہار کا نام ہے شکر۔ آپ نے غور فرمایا، کسی نعمت کے اظہار کا نام ہے شکر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کے اظہار کا نام شکر ہے، تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ جب اللہ کہہ رہا ہے چاہے شکر ادا کرو چاہے کفر ادا کرو، کافر ہو جاؤ، تو نعمت کے اظہار کا نام ہے شکر اور نہ اظہار کرنے کا نام ہے کفر۔ تو یہی تو مقصد ہوا نا کہ نہ اظہار کرنے کا نام ہے کفر۔ تو جو نعمت آپ کو اللہ کی طرف سے ملی ہے اس کا اظہار کر کے شاکرین میں شامل ہو جائیں اور یا اسے چھپا کے کافر ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کے اظہار کرنے والے شاکرین ہیں اور نعمت کے چھپا لینے والے کافرین ہیں۔ پوری توجہ سنیے گا۔ اب بس آپ کے اور اپنے عقائد کے اعتبار سے ایک بات عرض کر دوں، آپ کا اختیار ہے چاہے جیسے سنیں، کہ کسی بھی نعمت کے اظہار کرنے کا نام شکر ہے اور اس نعمت کو چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ تو بھیا چھوٹی سے چھوٹی نعمت کے اظہار کرنے کا نام شکر ہے اور چھپا لینے کا نام کفر ہے۔ تو جس نعمت پر اللہ نے نعمتوں کو تمام کر دیا ہو، یعنی ولایت امیر المومنین، تو اب بات سمجھ میں آئی کہ علی ولی اللہ کے اظہار کا نام شکر ہے، نہ کہنے کا نام کفر ہے۔ ایک صلوات تو چھپانا اسے صحیح نہیں ہے۔ اب آپ غور فرمائیں جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہدایت کس کے لیے؟ تنکا صاحب، ہدایت تو انسانوں کے لیے، ہر انسان کے لیے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا اور کہہ رہا ہے کہ ہم نے انتظام کر دیا۔ تو جب اس نے انتظام کر دیا ہے تو اسی کے نظام پر چلیے، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے۔ لیکن افسوس تو اسی پہ ہے کہ لوگ اپنے بنائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں، نہیں چلتے۔ پر مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے خلق کیا ہے، جب خلق کیا ہے تو وہی بہتر جانتا ہے کہ جسے ہم نے خلق کیا ہے اسے کس چیز کی ضرورت۔ اس لیے کہ بنانے والا جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے، بننے والا نہیں جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے، بنانے والا جانتا ہے کہ اسے کیا چاہیے۔ تو اللہ نے آواز دی کہ ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا۔ دیکھیے ہم نے ہدایت کا انتظام کر دیا، اس نے ساری کائنات کو خلق کیا، انسان کو بھی خلق کیا، تمام چیزوں کو خلق کیا، ساری کائنات اسی کی مخلوق۔ پوری توجہ سنیے گا، ساری کائنات اسی۔ لیکن جب اس نے خلق کیا تو ہر ایک میں بڑا انتظام، عجیب و غریب انتظام، کبھی آپ کبھی غور فرمائیں کہ اس نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا۔ انسان کو بھی خلق کیا، لیکن انسان کو خلق کیا تو انسان کو بالکل ہر انسان کو دوسرے انسان سے مختلف بنایا۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، ایسا جملہ کہ جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، کہ اللہ نے انسان کا ایک بالش کا چہرہ بنایا۔ کبھی ناپیے گا اپنے چہرے کو، ایک بالش کا چہرہ۔ اس ایک بالش کے چہرے میں سب کو دو آنکھیں دی، سب کو دو ہونٹ دیے، سب کو دو رخسار دیے، سب کو دو کان دیے۔
آپ غور کر رہے ہیں؟ سب کو ایک نعت دی. لیکن کبھی آپ غور کریں کہ اس ایک بالش کے چہرے میں سب کچھ سب کو عطا کیا مگر سب کو ایک دوسرے سے الگ بنایا. غور کر رہے ہیں؟ تو آنکھیں آپ کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، لیکن آپ کا چہرہ کچھ اور ہے، میرا چہرہ کچھ اور ہے. دو رخسار آپ کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، لیکن میرے رخسار کا انداز الگ ہے، آپ کے رخسار کا انداز الگ ہے. ہر ایک کو دوسرے سے الگ بنایا، اور انسان جو پہچانا گیا وہ اسی فرق سے پہچانا گیا. دیکھیے اسی فرق سے پہچانا گیا. یہ نیت صاحب ہیں، یہ ساجد بھائی ہیں، یہ علی متقی صاحب ہیں، یہ زکات صاحب ہیں. یہ سب جو پہچانے جا رہے ہیں یہ اپنے فرق سے پہچانے جا رہے ہیں، اس لیے کہ سب کا چہرہ الگ الگ ہے. دیکھیے سب کا چہرہ الگ الگ ہے، پوری توجہ سنیے گا، سب کا چہرہ الگ الگ ہے. تو جب سب کا چہرہ الگ الگ ہے تو یہ پہچانے جائیں گے تو اپنے الگ ہونے کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں، اختلاف سے پہچانے جا رہے ہیں. اور جب اختلاف سے پہچانے جا رہے ہیں تو یہ الزام اللہ پر آ رہا تھا کہ اللہ دو ایک جیسے نہیں بنا سکتا. تو اس نے آواز دی کہ ایسا بھی نہیں ہے، میں الگ الگ بنانا چاہوں تو ساری کائنات کو الگ الگ بنا دوں، اور ایک بنانا چاہوں تو 14 ایسے بنا دوں کہ آواز سے آواز ملا لوں، انداز سے انداز ملا لوں. اب سوال دیتے ہیں قربان صاحب، آپ حضرات سے دست ادب جوڑ کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا گھر ہے، انہیں کے حکم پر مسجد پڑھ رہا ہوں، لہٰذا یہ انہیں کا حکم ہے تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک اور صلوات بھیج دیں. اور فرمائے کہ الگ الگ بنانے کو آیا، کائنات کے ہر انسان کو دوسرے سے الگ بنا دیا، اور جب ایک بنانے کو آیا تو 14 ایسے بنا دیا کہ جہاں کوئی فرق ہی نہیں. کردار آواز دے رہا ہے، آپ پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، اور سب کے سب محمد ہی محمد. لیکن محمد ہی محمد ہے. پوری توجہ سنیے گا. اس حدیث کے اوپر مولانا خطیب الامام مولانا تاج الولی صاحب نے کیا خوبصورت بات کہی تھی. انہوں نے کہا کہ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی سب کو محمد بنایا، سب کو علی کیوں نہیں بنایا. کیا خوبصورت بات کہی تھی، میں نے انہیں سنی. انہوں نے کہا کہ صاحب آپ خود سوچئے کہ کیوں نہیں بنایا. تو انہوں نے کہا صاحب اس پر سوچنا کیا، تو سوال ہے کہ سب کو محمد بنایا، سب کو علی کیوں نہیں بنایا. انہوں نے کہا کہ صاحب ایک کو علی بنایا تو وہ تو آپ سے برداشت نہیں ہو پا رہا، 14 آپ کیا برداشت کرتے. ایک صلوات پڑھتے ہیں، ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد. تو سب محمد ہے، محمد کے گھرانے والے تھے کہ سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے. 14 بنائے مگر سب ایک جیسے. 14 بنائے مگر سب ایک جیسے. جس کا چاہے کردار سے کردار ملا لو، آواز سے آواز ملا لو، انداز سے انداز ملا لو، سب ایک ہی جیسے نظر آئے. یہ سب ایک ہی جیسے. ہم میں اور آل محمد میں یہی فرق ہے. جملہ سنیے گا کہ ہم اپنے اختلاف سے پہچانے جاتے ہیں اور وہ اپنی یکسانیت سے پہچانے جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد. کہ وہ اپنی یکسانیت سے پہچانے. اب آپ غور فرمائیں کہ یہ محمد اور خاص طور سے آج کی شب جس محمد سے وابستہ ہے، ہمارے محمد تقی علیہ السلام. کیا شان ہے امام، کیا انداز ہے امام، جاگا والا انداز. راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، بادشاہ کی سواری جا رہی ہے، کچھ بچے اور کھڑے ہوئے ہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں. امام خاموشی سے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں.
کہ آواز آئی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. بچے ڈر کے ہٹ گئے. امام اپنی جگہ بیٹھے کھڑے. امام نے جگہ کو نہیں چھوڑا, اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے. لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ جب سب چلے گئے تو یہ کیوں نہ گئے. تو میں نے کہا یہ کیسے چلے جاتے, اس لیے کہ کسی فرار کے بیٹے ہوتے تو چلے جاتے. یہ تو حیدر کرار کے بیٹے ہیں, ان کے جانے کا کیا سوال پیدا ہوتا. اپنی جگہ پہ پکائیں. بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے. بادشاہ کو معلوم ہوا کہ یہ بچہ کون ہے. لوگوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم. بادشاہ نے کہا اس کا انداز نہیں دیکھا کہ سب چلے گئے, یہ رکا ہوا ہے. کہا اپنی سواری سے اترا, کمسن شہزادے کے پاس آیا, سلام کیا. امام نے پوچھا خیریت تو ہے, کیا چاہتا ہے. دادا والا انداز, کیا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہ گئے. امام مسکرائے, مسکرا کے فرمایا کہ دو وجہ ہوتی ہیں. یا تو تجھے ظالم سمجھتا اور ہر جاتا تیرے خوف کی بنیاد پر, تیرے خوف کی بنیاد پر میں چلا جاتا. اور یہ اسی وقت ہوتا کہ جب میں تیرا مجرم ہوتا. تو میں مجرم تو ہوں نہیں تیرا, تو مجھے ڈر کیا. اگر تو ظالم بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, اس لیے کہ میں تیرا مجرم نہیں ہوں, لہذا میرے جانے کا سوال نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یا راستہ تنگ ہوتا تو میں ہٹ جاتا, راستہ کشادہ ہے لہذا میں کیوں چلا جاتا. وہ خاموش ہوا کہ آپ کس کے بیٹے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا زمین کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے. اور تعجب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اسے جانتا ہے, تو نہیں سمجھ پا رہا ہے. خاموش ہو گیا, اپنی سواری پہ جا کے بیٹھ گیا. سواری آگے بڑھ گئی. کچھ دیر کے بعد پلٹ کے آیا, پھر دیکھا کہ امام وہیں کے اوپر موجود ہیں. پھر سواری سے اترا, مٹھی باندھے, آگے بڑھ کے پوچھا کہ کیا میں آپ سے کوئی سوال کر سکتا ہوں. دادا والا انداز, پوچھو جب پوچھنا ہے, پوچھو جب پوچھنا ہے. کہا یہ بتائیے کہ میری مٹھی میں کیا ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے زمین پر کچھ لوگوں کو حکومت عطا کر دی ہے اور وہ بادشاہ بن بیٹھے ہیں, اور بادشاہوں کو شکار کا شوق ہوتا ہے, لہذا وہ شکار کے لیے باز پالتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ سفر پر نکلتے ہیں شکار کے تو راستے میں اپنے باز کو چھوڑتے ہیں. اللہ نے زمین و آسمان کے درمیان کچھ دریا پیدا کیے ہیں اور ان دریاؤں میں اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا ہے. باز جاتے ہیں اور وہاں سے ایک مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور اپنے پنجے میں مچھلی کو دبا کے لے کے آتے ہیں اور بادشاہ کے قریب آ کے بیٹھتے ہیں. بادشاہ اس مچھلی کو دیکھتا ہے جو ایک طرف سے سرخ ہے اور ایک طرف سے سفید ہے, اور اس مچھلی کو بادشاہ اپنے ہاتھ میں چھپا کے آل محمد کے گھرانے کا امتحان لے صلوات بھیجتے ہیں. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں. کہ خالی اتنی بات کہہ دیتے کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے, جواب ہو جاتا.
لیکن اتنی بات کہہ دیتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہوتی ہے. یہ تو پوچھا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے, امام فرماتے کہ مچھلی ہے تیرے ہاتھ میں, جواب ہو جاتا. لیکن پوری تفصیل بیان کی. کیوں تفصیل بیان کی؟ کہ اس لیے تفصیل بیان کی تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے. اس لیے کہ خالی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ تیرے ہاتھ میں مچھلی ہے تو امام کے علم کا تو اندازہ ہوتا, لیکن وسعت علم کا اندازہ نہ ہوتا. ایک سلام دیتے اور جناب محترم وہ سننے کے بعد وہ خاموش ہو گیا, چلا گیا. اور اس کے بعد تو اس نے امام کو بلایا اور پھر امام سے اپنی بیٹی کا فکر. لیکن اس کے بعد بھی وہ ظلم و ستم امام کے اوپر گزرتے رہے کہ جو بیان سے باہر. امام کسی مسئلے میں نہیں بولتے تھے, لیکن اس کے بعد بھی امام کو زہر دے دیا. آج کی رات امام نے بڑی بے چینی میں گزاری. زہر دیا گیا, رات بھر کروٹیں بدلتے رہے, فرش کو اٹھا دیا, خاک پر لیٹ گئے. تڑپ تڑپ کے فرماتے تھے اے میرے جد مظلوم حسین ابن علی, آخری وقت میں آپ بھی خاک پر تھے, آپ کا بیٹا بھی خاک پر ہے. عزیزوں, امام کو شہید کر دیا گیا. ایک جملہ جو شہادت کے بعد آپ کی زوجہ نے بیان فرما کیا وہ عجیب و غریب. وہ کہتی ہے تقی جواد آخر وقت میں پانی مانگتے رہے اور میں نے نہ. عزیزوں, یہ امام بھی پیاسا اس دنیا سے رخصت ہو. آپ کے فرزند آئے, غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ ہوئی, امام کو لے جا کے سپرد خاک کر دیا. میں کہوں گا ہاں, جس کا بیٹا ہوتا ہے پھر اس کا جنازہ پیکور و کفن نہیں پڑا رہتا, بس وہ تو ایک ہی جنازہ ہے. کربلا کی سرزمین پر حسین ابن علی کا لاشا پیکور و کفن جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہے. بیٹا موجود ہے, لیکن ہائے سید سجاد کیا کریں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں پیڑیاں ہیں, گلے میں توقع خاردار پڑا ہوا ہے. جب شہزادی زینب نے فرمایا کہ میرے لال یہ کیا عالم ہے کہ تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہوا جاتا ہے, امام نے ارشاد فرمایا پھپھی اماں آپ ہی بتائیے کہ میرا یہ عالم کیوں نہ ہو. اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے پشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا, لیکن میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی ریت پر پڑا ہے, کوئی دفن کرنے والا موجود نہیں. واہ حسینہ والیا. آزاد ایک اعلان سماعت فرما لیں, اور وہ یہ کہ 7 اور 8 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کی 7 اور 8 تاریخ کو اسی عزا خانے میں 2 مجلسیں منعقد ہوں گی, اور ان دونوں مجالس میں مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات اس کی شرکت کریں.